دنیا کی ہسٹری میں برٹشرز نے کئی ایسی جنگوں کا آغاز کیا ہے جو کہ کئی سالوں تک چلتی رہی ہیں۔ وہیں ایک جنگ ایسی بھی لڑی ہے جو صرف 38 منٹس کی تھی۔ اس جنگ کو اینگلو زنجبار وار کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ آئیے جانتے ہیں کہ آخر یہ جنگ کن دو دیشوں کے درمیان ہوئی اور کیسے صرف 38 منٹس میں اس جنگ کا فیصلہ ہو گیا۔ یہ ہسٹورک جنگ اس چھوٹے سے آئلینڈ میں ہوئی تھی جو کہ انڈین اوشن میں زنجبار کے نام سے ایک آئلینڈ کنٹری تھی۔ اس دور میں زنجبار سلطنت عمان کے کنٹرول میں ہوتا تھا۔ سب ٹھیک چل رہا تھا، لیکن پھر انٹری ہوئی ایک ایسی پاور کی جو کہ زنجبار اور ایسٹ افریقہ میں اپنا کنٹرول چاہتی تھی، یعنی برٹش رول کی۔ برٹشرز کی نظر کافی وقت سے ایسٹ افریقہ اور زنجبار پر تھی۔ برٹشرز کو یہاں کی اسٹریٹجک لوکیشن کے ذریعے یہاں کے ریسورسز پر قبضہ کرنا تھا۔ کیونکہ اس وقت تک زنجبار سلطنت عمان کے کنٹرول میں تھا، اس لیے ان کا یہ خواب تب تک پورا نہ ہو سکتا تھا جب تک کہ زنجبار کو سلطنت عمان کے کنٹرول سے نہ نکالا جائے۔ اس وقت عمان کے سلطان سعد بن سلطان تھے۔ وہ ایک نڈر اور اپنے اصولوں پر سمجھوتا نہ کرنے والے سلطان تھے۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے رہتے ہوئے عمان کے کسی بھی حصے پر قبضہ کرنا ممکن نہیں تھا۔ 1856 میں جب ان کی موت ہوئی تو عمان کے تخت کے لیے ان کے بیٹوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ اس وجہ سے عمان دو حصوں میں بٹ گیا۔ بڑے بیٹے تھوینی بن سعد نے عمان کے تخت پر قبضہ کر لیا اور چھوٹے بیٹے ماجد بن سعد نے زنجبار کو عمان سے الگ کر کے ایک نیا ملک بنا دیا۔ زنجبار جو کہ کئی صدیوں سے عمان کا حصہ تھا، اس لیے ماجد بن سعد کے اس فیصلے سے کئی عرب ممالک نے زنجبار کو ایک نیا ملک تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن برٹشرز نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا اور فوراً ماجد بن سعد کے سر پر اپنا ہاتھ رکھ دیا اور زنجبار کو ایک نیا ملک تسلیم کر لیا۔ اب برٹشرز یہاں کی پالیٹکس میں انٹر ہو چکے تھے۔ زنجبار کی مین سورس آف انکم یہاں پر موجود دنیا کی آخری سلیو مارکیٹ تھی، یعنی وہ مارکیٹ جہاں غلاموں کی ٹریڈ ہوتی تھی۔ ان غلاموں کو افریقہ سے رسیوں سے باندھ کر زنجبار لایا جاتا تھا۔ یہاں زنجبار کی سلیو مارکیٹ میں چھوٹے چھوٹے سیلز میں کئی سو غلاموں کو بغیر کھانے پینے کے رکھا جاتا تھا۔ غلاموں کی قیمت ایسے لگائی جاتی کہ غلاموں کو کوڑے مارے جاتے۔ جو زیادہ کوڑے سہن کر لیتا اس کی قیمت زیادہ لگائی جاتی تھی۔ اسی طرح سالوں گزرتے گئے اور زنجبار کے سلطان بھی بدلتے گئے۔ ان کا مین سورس آف انکم یہاں کی سلیو مارکیٹ تھی اور اس سے بھی بڑھ کر برٹشرز کا سپورٹ تھا۔ اب برٹشرز کا زنجبار کی سلیو مارکیٹ کو لے کر دنیا میں بہت برا امیج جا رہا تھا، کیونکہ وہی تھے جو زنجبار کے سلطان کو سپورٹ کرتے تھے۔ اس لیے برٹشرز نے سلطان پر پریشر ڈالا کہ وہ اس سلیو مارکیٹ کو بند کر دے۔ کافی کوششوں کے بعد دنیا کی آخری سلیو مارکیٹ کو بھی بند کر دیا گیا۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ زنجبار میں برٹشرز کا کنٹرول بڑھتا جا رہا تھا۔ اس کے بعد 25 اگست 1896 میں زنجبار میں پرو برٹش سلطان کی اچانک ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ ان کو اپنے ہی کزن خالد بن منگش نے زہر دے کر مارا اور پھر زنجبار کے تخت پر قبضہ کر لیا، وہ بھی بنا برٹشرز کی مرضی کے۔ برٹشرز چاہتے تھے کہ اگلا سلطان ان کی مرضی سے ہو۔ جب برٹشرز کو خالد بن منگش کی سازش کا علم ہوا تو انہوں نے محل میں ایک پیغام بھیجا جس میں صاف صاف دھمکی تھی۔ دھمکی میں کہا گیا تھا کہ 27 اگست صبح 9 بجے تک محل خالی ہو جانا چاہیے۔ خالد بن منگش نے اپنے سپاہیوں کو اکٹھا کیا اور خود کو محل میں بند کر لیا۔ دھمکی کے ساتھ ہی برٹشرز نیوی شپس نے زنجبار کو چاروں طرف سے گھیر لیا۔ 27 اگست صبح 8 بجے ڈیڈ لائن سے ایک گھنٹہ پہلے برٹشرز کے پاس سلطان کا ایک خط آیا جس میں لکھا تھا کہ وہ بات چیت سے معاملہ حل کرنے کے لیے تیار ہے۔ برٹشرز نے جواب میں لکھا کہ بات چیت صرف تب ہو سکتی ہے جب تم ہمارا حکم مان لو۔ 8:30 پر خالد نے ایک اور خط لکھا۔ اس نے کہا کہ زنجبار کے تخت کو چھوڑنے کا اس کا کوئی ارادہ نہیں ہے اور مجھے نہیں لگتا کہ برٹشرز ہم سے جنگ کرنے کی ہمت کریں گے۔ اس پر برٹشرز نے کہا کہ ہمارا بھی حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم حملہ کر نہیں سکتے۔ اس وقت زنجبار کے محل کے آگے 2800 گارڈز موجود تھے، جن میں سپاہی، سویلینز اور سرونٹ شامل تھے۔ اس کے ساتھ برٹشرز کو ٹکر دینے کے لیے ایک شپ بھی کھڑی کی گئی۔ اس کے علاوہ 2 اسٹیم بوٹس بھی برٹشرز کے مقابلے کے لیے تیار تھیں۔ ٹھیک 9 بجے جب سلطان کو دیا گیا الٹیمیٹم ختم ہوا، برٹشرز نیوی کی 2 کروزر شپس، 3 گن بوٹس اور 150 مرینز زنجبار کی طرف بڑھنا شروع ہوئیں۔ ٹھیک 9:02 پر 3 گن بوٹس نے محل پر فائر شروع کر دیا۔ پہلے ہی حملے میں محل کے اندر 12 پاؤنڈر کینن کو تباہ کر دیا گیا۔ اس حملے میں سلطان کی رائل یارڈ HSS کلاس کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ برٹشرز کا پلان تھا کہ سلطان کو اریسٹ کر کے انڈیا لے کر جائیں گے، لیکن پہلے ہی حملے کے بعد سلطان اپنے ساتھیوں کے ساتھ محل سے چوری چھپے فرار ہو گیا۔ سلطان کے 2800 گارڈز میں سے 500 گارڈز ہیوی بمبارڈمنٹ کی وجہ سے مارے گئے۔ 9:37 پر برٹش سولجرز محل میں داخل ہو چکے تھے، جس پر باقی گارڈز نے بھی سرنڈر کر دیا۔ اس کے 1 منٹ بعد 9:38 پر برٹشرز نے محل پر لگا سلطان کا جھنڈا اتار دیا۔
اور پھر یہیں یہ جنگ 38 منٹ کے بعد اپنے اختتام کو پہنچی۔ اس کے بعد زنجبار ایک برٹش کالونی بن کر رہ گیا تھا۔